جس کی بدولت انسان میں انسانیت آتی ہے. ان وحی کی روشنی سے انسان حلال و حرام میں تمیز کرتا ہے. یہاں تک کہ ان وحی کے ذریعے انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے اور اپنے خالق و مالک کو پہچانتا ہے. میرے دوستو ان میں اور جہالت میں کیا فرق ہے؟ اللہ رب العزت اس کو بیان فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ ہرگز نہیں ہو سکتے، بلکہ جاہل اور عالم کے درمیان ایک بہت بڑا فرق ہے جس کو قرآن پاک کے اندر کئی انداز میں بیان کیا گیا ہے. دوسری جگہ ارشاد فرمایا قل لا يستوي الخبيث والطيب کہ پاکیزہ چیز اور ناپاک چیز برابر نہیں ہو سکتی. تیسری جگہ ارشاد فرمایا لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ کہ جنت والے اور آگ والے برابر نہیں ہو سکتے. چوتھی جگہ ارشاد فرمایا وما يستوي الاحياء ولا الاموات کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے. میرے دوستو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سارے آیات طیب جنت وال حیات یہ سارے کے سارے الفاظ اللہ نے ان وحی کے بھی استعمال فرمائے ہیں اور جو ان کے مقابلے میں ہے وہ جہالت کے لیے ہے. میرے دوستو یہ دنیا دار الاسباب ہے جہاں پر ہمیشہ عزت ملنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بلند کرنے کے لیے کچھ امتیاز و علوم عطا فرمائے بظاہر ان کے ان کی بلندی کا سبب بنے. اگر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بزرگی عطا کی کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے تخت کو اٹھا کر سارے جہاں میں گھومے تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کا حضور نہ ہونا سب کو معلوم ہو جائے. اور بس یہی نہیں بلکہ فرشتوں میں حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے. اس کا کچھ تو سبب ہوگا اور اس کا سبب قرآن پاک بیان کرتا ہے وعلم آدم الاسماء كلها. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے ناموں کا علم عطا فرمایا. میرے دوستوں حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے حالات حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے حسن نام تو کیا خانے میں ڈلوا دیا اور ان کے میں نے ان کو شاہی سخت پر بیٹھا دیا اور مصر کے خزانوں کا مالک بنا دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لیجیے اللہ نے ان کو دنیا کی بادشاہت دی اور دین کی بھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان جیسی دنیا کی بادشاہت اس سے پہلے کسی کو ملی ہے نہ اس کے بعد کسی کو ملے گی. میرے دوستو انسانوں کے حاکم، جناتوں کے حاکم، پرندوں کے حاکم، درندوں کے حاکم، عوام کے حاکم، دنیا کی سب چیزوں پر ایسا حکومت کرنے والے. لیکن ایک وقت ایسا آیا وہ دھول ایک چھوٹا سا پرندہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی بات کو ماننی پڑی. حالانکہ اس وقت آپ سب غصے کی حالت میں تھے. کیوں ماننی پڑی اس کی بات کو؟ اس لیے ماننی پڑی کہ وہ دھول کے اس بات کا علم ہو گیا تھا جس کا علم نہیں تھا. دراصل خدا کے خلاف جو انسان کو ملی وہ نہیں ہے جنگیوں سے ہے سارے جہان پر حکومت کرا دیتی ہے. وہ کون سی شے تھی جس نے آنے والا نبی علیہ السلام کو ملائکہ کا ساتھ بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی برکت سے اللہ نے انسانوں کو خلیفہ بنایا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی فضیلت کے بنا پر رب کائنات نے انسانوں کو اپنا نائب بنایا؟ میرے دوستوں علم کی دولت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جس طرح عالم کے لوگ محتاج ہیں اسی طرح جنت میں لوگ کمالوں کے محتاج ہوں گے. اللہ رب العزت ہر روز اہل جنت سے فرمائے گا مانگو کیا مانگتے ہو؟ وہاں سے کہیں گے یا اللہ سب نعمت سے موجود ہے پھر میں کیا مانگو اور اللہ فرمائے گا جب اپنے علامت سے معلوم کرو سب علامات کے پاس جائیں گے اور ہم بتائیں گے اے لوگوں جلدی جاؤ اللہ کا دیدار مانگو. میرے دوستوں